بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ آپ میں سے ہی کسی نے بہت محبت کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا تھا، مجھے ظاہر ہے کہ بہت اچھا بھی لگا، تو میں اب اس پر عمل کرتا ہوں تاکہ امید قائم رہے اور اس پیغام کے ساتھ اس میں مدد ملے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب بڑھیں، اہم ترین چیزیں ان پر بات کریں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جو چیز لائک نہیں کرتے اس کو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ آپ میں سے بعض دوستوں نے ارشد شریف شہید صاحب کے حوالے سے مسلسل آواز اٹھانے کے لیے کہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں۔ دوسرا، لگ نیوز کے لیے بھی گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے طاقتوروں کے نمائندے نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اپنا سب سے بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اس کی بھی ابھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور حامد میر صاحب کو، سینئر جرنلسٹ ہیں استادوں میں، حامد میر صاحب کو کس نے بند کمرے میں دھمکی دی ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ بند کمرے میں ان کو دھمکی ملی ہے۔ ماجرا کیا ہے ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن باقی چیزوں پر آگے بڑھنے سے پہلے، اب جبکہ الیکشن شیڈیول آ چکا، یعنی کس طرح سے کاغذاتی نامزدگی جمع ہونا، کسی بھی شخص کا انتخاب میں حصہ لینے کی خواہش رکھنے والے شخص کا، اس پروسیس کو کیسے مکمل کرنا ہے، کتنے دنوں میں کیا کیا کرنا ہے تاکہ وہ انتخاب لڑنے کے لیے اہل ہو سکے، یہ جو پروسیس ہے یہ آ چکا۔ اور اب اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نہیں، اب سب سے طاقتور الیکشن کمیشن ہے۔ اب جو کچھ کر رہی تھی نگراں حکومت وہ اب نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایک صاحب کو دھکے دے کر نکلوایا، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں قرضے لیے کم، واپس زیادہ کیے۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بہترین تھی ہر چیز، یہ جو ان کا دعویٰ ہے۔ اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب 2013 میں برسر اقتدار آئے تو پاکستان کے بیرونی قرضے تھے 53.4 ارب ڈالر، 53.4 بلین ڈالر۔ جب میاں نواز شریف صاحب نے اقتدار چھوڑا تو 91.8 ارب ڈالر، میاں صاحب 38.4 ارب ڈالر کا پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کر کے گئے۔ یہ ہے حقیقت۔ اس کے علاوہ جو کچھ میاں صاحب کہہ رہے وہ کتنا سچ ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی کام ہے کہ جیسے یہ لوگ بار بار ایک بات بتاتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا ورژن بھی ہے، ابھی دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں بی آر ٹی پشاور چلتی کم ہے جلتی زیادہ، اس میں آگ لگنے کے 1 سے 2 انسیڈنٹس ہوئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں بی آر ٹی پشاور کے گڑھے کھڈے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، بیکار ہے۔ پاکستان میں 4 ایوارڈز ملے، 4 ایوارڈز، وہ چاروں ایوارڈز شہباز شریف صاحب نے لاہور بھی بنائی، ملتان بھی بنائی، پنڈی اسلام آباد بھی بنائی، پھر اورنج لائن بھی بنا دی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی والی، جس کا افتتاح عمران خان صاحب نے کیا، جس کا کچھ کام عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا اور بیشتر حصہ نون لیگ کی حکومت میں ہوا، تو یہ بھی ہو گیا۔ پیپلز پارٹی والے کراچی میں مختلف روٹس پر بسز لے آئے، لیکن پاکستان میں جو 4 ایوارڈز ملے، چاروں کی چاروں بی آر ٹی پشاور کو ملے۔ مگر چونکہ انہوں نے میڈیا پہ بار بار جملہ دہرا دیا، قافیہ ملا دیا، چلتی تو چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے، یہ تمام کام کر دیے، تو اس لیے تمام جو پروپیگنڈا ہے وہ اسی طرح سے سیٹ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ہم نے قرضے واپس زیادہ کیے، یہ حال ہے میاں صاحب کے قرضوں کا۔ یہ بالکل ایسے ہی یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 4 سال میں کیا کیا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں 4 سال میں کیا کیا، تو پھر شہباز شریف کی حکومت 16 ماہ کی یا 16 ماہ سے کچھ دن زیادہ نہیں رہتی، پھر شہباز شریف کی حکومت ہو جاتی ہے 1 سال کی، 12 ماہ کی۔ تو یہ اس لیے بار بار دہراتے رہو، یہ اس طرح سے جھوٹ بولا تھا ایک سسٹمیٹک طریقے سے، تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ دوسرا، میاں صاحب نے اشرف انصاری گجرانوالہ سے یہ آئے پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے، اپنا جو تمام امیدوار 1 لاکھ روپے کے ساتھ درخواست دیتے ہیں، اور جو جس ڈویژن کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں کے امیدوار آ کے بیٹھتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، رانا ثناء اللہ پنجاب کے صدر ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تو وہاں پر ہر امیدوار کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں، وہ اپنا تعارف کراتا ہے،
پارٹی کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اسپیشلی پارٹی کے لیے یہ بتاتا ہے، اور ٹکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے ٹکٹ ملنا چاہیے۔ 2 منٹ ہونے پر گھنٹی بجا دی جاتی ہے، تشریف رکھیے۔ اشرف انصاری آئے، انہوں نے بولنا شروع کیا اور یہ 2 منٹ سے اوپر بولے۔ ان کو پھر میاں نواز شریف صاحب نے گھنٹی بجا دی گئی، رانا ثناء اللہ نے، باقی نے کہا بیٹھ جائیں گے، نہیں بیٹھے، بولتے رہے۔ پھر یہ غصے میں بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پیسوں کے ساتھ درخواست لے لی آپ لوگوں نے، مجھے بولنے نہیں دے رہے، یہ کیا۔ اور جب زیادہ بولے تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا آپ وہی ہیں نا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر فارورڈ بلاک بنایا تھا، یہ تھے نشاد ڈاہا تھے، ایک دو اور لوگ تھے، جلیل شرق پوری، یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ وہی ہیں نا۔ پھر میاں صاحب نے کہا نکالو اس کو، اور گارڈز کو کہا اور پھر دھکے دے کے اشرف انصاری کو باہر نکال دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، میاں صاحب کی جماعت ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ کسی کو رکھنا چاہتے ہیں، دھکے دے کے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں ان کو یہ اندازہ ہے، معلومات ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، میاں صاحب کی جماعت ہے۔ لیکن میاں صاحب وہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے تو لکھ کر دیا تھا کہ میں نے منی لانڈرنگ کی، میاں نواز شریف کے لیے کی، میاں نواز شریف کے کارنامے تھے، یہ تمام باتیں بتا دی گئی تھی۔ تو میاں صاحب ان کا کیا کرنا ہے؟ دھکے دے کے نکالنا ہے، پیار سے نکالنا ہے، ان کو نکالنا ہے؟ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں، مشاہد حسین سید صاحب کو آپ لائے تھے، بہت لوگ ہیں، دانیال عزیز صاحب مشرف کے ساتھ تھے، تو پھر ان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ یعنی ان گنت لوگ ہیں جنہیں آپ نے واپس لیا۔ تو میاں صاحب یہ جو کر رہے ہیں آپ، ذرا کمزور آدمی ہو تو، ذرا دور کا آدمی رشتہ دار وغیرہ نہ ہو تو یہ آپ کو کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے، آپ کر لیجئے، آپ کی جماعت ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ کو یاد دلا دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے مجھے جو چیزیں رکھنی ہیں ان میں دیکھیے آپ کے ہوا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن، میں نے آپ سے کہا نا جب یہ شروع ہو گیا پروسیس تو کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران، ان کے دفاتر کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار مانگ لیے۔ میری 3 لوگوں سے تین لوگوں سے بات ہوئی جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کاغذات نامزدگی کے حصول کے سلسلے میں جب گئے ہیں تو انہیں وہاں پر سادہ لباس میں لوگ ملے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی، اور یہ وہاں پر گفتگو ہوئی ہے، پولیس والے ملے، انہوں نے کہا جی کس جماعت سے، کس لیے، نام بتائیے، کیا ہے، کس حلقے سے لڑیں گے؟ تو کوئی صوبائی حلقے سے لڑے گا تو کیوں بتائے گا آپ کو کس حلقے سے لڑے گا؟ قومی اسمبلی کے حلقے سے لڑے گا تو پورے ملک سے لڑ سکتا ہے، کیوں بتائے گا آپ کو؟ تو یہ کام وہاں پر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس میں یہ مانگ لی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے، جب آپ صبح یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس رات میں جو گزری ہے، کئی گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا۔ 3 لوگ 24 گھنٹے سے کم وقت میں جب پہلا دن آ گیا ہے تو یہ چھوڑ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور باقاعدہ انہوں نے کہا جی میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ بھی بڑھے گا۔ جو لوگ بتاتے نا پاکستان تحریک انصاف والوں کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملیں گے، ایسے نہیں ملیں گے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف والوں کو۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں، ہم لڑیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی لڑیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں چیزیں خرابی کی جا رہی ہیں۔ پی کے 7 خیبر پختونخوا میں حلقہ ہے، یہاں ایک صاحب کے گھر پہ، حاجی فضل مولا، ان کے گھر پہ مشاورتی اجلاس ہوا ہے، گھر پہ پولیس آ گئی، حاجی فضل مولا کو بیٹے سمیت گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ ایسے شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور ڈیفائننگ مومنٹ ہے ملک کا، سیاسی طور پر انتہائی کشیدہ فضا میں، ڈیفائننگ مومنٹ میں اس طرح کے انتخابات کرانے کی ہمارے ہاں تیاری ہے۔ ایک یہ سچویشن ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کون سا ریکارڈ توڑا ہے؟ تو حامد میر صاحب کو کمرے میں کس نے بند کیا تھا، اس کی بات ذرا سا آگے کرتے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب اپنے کرکٹنگ کریئر میں ان کا بیسٹ سکور تھا ٹیسٹ میں 136، اور ون ڈے میں عمران خان صاحب کا بیسٹ سکور تھا 102 ناٹ آؤٹ۔ اب عمران خان صاحب نے جیل میں، یہ جو دن ہے عمران خان صاحب کا، یہ 137واں دن ہے، 137 ناٹ آؤٹ۔ عمران خان 137 ناٹ آؤٹ، یہ آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مقابلہ ہے، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے نا 3 دن ہی نکال پائے گا، اس کو جن چیزوں کی عادتیں نہیں ملے گی، جیل میں نہیں رہ پائے گا، یہ بھاگ جائے گا، یہ عیاشیوں میں رہنے کا عادی ہے، یہ تو پرتعیش زندگی گزارنے کا عادی ہے، یہ تو یورپ کا پلا بڑھا ہے، یہ نہیں رہ سکتا جیل میں، یہ تو اے سی اتروانے والا بندہ، یہ جیل میں نہیں رہ سکتا۔ وہ جیل میں کہہ رہا ہے لاؤ ایکسرسائز مشین لاؤ، ایکسرسائز کروں گا، جیل میں ہی رہوں گا، فٹ رہوں گا۔
وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اسے جیل کا کھانے کا ٹیسٹ پسند آ گیا ہے، وہاں پر جو لوگ کھانا بناتے ہیں اسے اس نے انعام دیا ہے، تو یہ وہ کر رہا ہے اور وہ ٹکا ہوا ہے 137 ناٹ آؤٹ. یہ عمران خان کا اسکور ہو چکا ہے. ممکن ہے آپ کو یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ میں بھی نظر آ رہا ہو، عمران خان 137 ناٹ آؤٹ. یہ عمران خان کا بگیسٹ اسکور ہے. حامد میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ دلچسپ ہے. حامد میر صاحب پروگرام میں تھے، اپنے میزبانی کر رہے تھے، اور ناصر شاہ صاحب ان کے پروگرام میں، سندھ کے وزیر، سابقہ وزیر، پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی مہمانوں میں شامل تھے. تو وہ حامد میر صاحب سے کہتے کہ میر صاحب ابھی تو آپ پر بھی آپ غائب رہے. یعنی حامد میر صاحب کا شو 2 ہفتے کے لیے دیگر لوگوں نے ہوسٹ کیا، اور محمد جنید نے یہ بتایا کہ حامد میر صاحب چھٹیوں پر ہیں. عجیب چھٹیاں تھیں، اتنے بڑے کشیدہ حالات میں، ایسے ماحول میں کہ جب لوگ خود اسکرین پر زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیں گے کہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے پاکستان کی، تو حامد میر صاحب چھٹی لے گئے ان دنوں میں. اور یاد رکھیے گا، منیز جہانگیر کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے خود کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے واپس آنے کے بعد مجھ پہ پابندی لگ سکتی ہے، لگے گی، لگ گئی. حامد میر صاحب اسکرین سے غائب ہو گئے. تو حامد میر صاحب سے جب ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی تو ہاتھ ہولا رکھا کریں میر صاحب، تو یہ وہ موقع تھا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اگر بند کمروں میں دھمکی. اس کے ناصر حسین شاہ صاحب دوبارہ بولنا شروع گئے. میں ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے لنک پوسٹ کر دوں اس ویڈیو کا، تو آپ خود سن لیں گے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. تو وہ جملہ بھی وہاں پہ ادھورا رہ گیا. ناصر حسین شاہ صاحب بول پڑے. اب حامد میر صاحب کو چاہیے کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے یہ کہانی پوری بیان کر دیں، اپنی یوٹیوب ویڈیو میں پوری بیان کر دیں کہ کیا ہوا تھا، کس نے حامد میر صاحب کو بند کمرے میں دھمکی دی تھی، اور وہ کیا بتا رہے. تو حامد میر صاحب کو چاہیے یہ سچائی سامنے لے آئیں کہ ایک شخص پاکستان سے بھی نہیں گیا اور چھٹیوں پر تھا، اور اس کا پروگرام کوئی اور کر رہا تھا ان حالات میں. بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن ہو گئی ہے یہ چیز بھی ہمارے سامنے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم، چوتھی بار میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. ایک تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا ہوا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی وزارت عظمیٰ، اس کے حوالے سے سہیل وڑائی صاحب نے ریکارڈ پہ کالم لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر 2 سال میں 20 مہینے میں، کچھ ایسا ہی وقت تھا، یہ وزارت عظمیٰ کا منصب کسی اور کو سونپ کر چلے جائیں گے. ڈرائنگ روم کی خبر ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 18-19 مہینے اگر وزیر اعظم بن گئے تو 18-19 مہینے وزیر اعظم رہیں گے. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں تو بعض چینجز ہوئے نا، کہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کو مل گئے، وہ اسرار ترین پیپلز پارٹی کو مل گئے، پھر وہ باپ پارٹی کا ایک بڑا گروپ وہ بھی پیپلز پارٹی کو مل گیا. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا کچھ الگ بھی کام چل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی خاموش سی تھی اور نہ بول سکتی تھی کافی کچھ، تو وہ اپنے حساب سے چل رہے تھے، اس میں ان کو کافی کچھ مل گیا. پھر میاں صاحب بھی حساب تو بنتا ہے والی باتیں کرنے لگے، تو چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آنے لگیں. ان بگڑتی چیزوں میں اب اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ نمائندے قرار دیے جاتے ہیں محمد علی درانی صاحب. وہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کا آدمی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہوں. تو ہم سبھی پاکستان کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے. تو محمد علی درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وہ تو آتے ہی لاڈلے بن گئے، ایسے میاں صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تو ایسے تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا وہ تو آتے ہی جس طرح سے وہ ایئرپورٹ پہ انگوٹھے کا نشان اور باقی چیزیں اور میاں صاحب کے لیے تمام تیاریاں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کو بتایا گیا کہ ایسے نہیں کرنا. یہ وہی محمد علی درانی صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آبسیشن ہے. یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے تصاویر عمران خان کے انداز میں بنوائی ہیں، انہوں نے گاڑی عمران خان کے انداز میں چلائی ہے، ان کا جلسہ عمران خان کے انداز میں ہوا ہے، انہوں نے چیزیں عمران خان کے انداز میں کی، ان کا اسٹیج لاہور کا عمران خان کے انداز کا تھا. تو انہوں نے کہا سب کچھ تو عمران خان کے انداز میں کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب کو، اور میاں صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو سب کو لے کر چلنا ہے، ایک میجر حصہ باقیوں کو دینا ہے. میاں صاحب کو یہ بتایا گیا. اب اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو محمد علی درانی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہ وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے. اب یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا. اور تب کیا کرتے تھے، یہ فضل الرحمان صاحب سے ملے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے، شہباز شریف سے جیل میں ملے، باقیوں سے ملے. اس کے بعد کافی کچھ ہوا ہم نے دیکھا. اب یہی محمد علی درانی صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں
عارف علوی صاحب سے 2 یا 3 ملاقاتیں کی ہیں، 2 تو کم از کم کی ضرور ہیں، تیسری اگر مجھے یاد آتی ہے۔ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستان کا آدمی ہوں تو میں تو پاکستان کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بول ٹی وی پر بیٹھ کر ڈاکٹر فضا اکبر کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے ایسے نہیں چلے گا، تو میاں نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن بھی گئے، جو نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو پھر یہ سب کو ملا ملو کے پی ڈی ایم والا ایک سیٹ اپ لا کے کہ ہر شخص اس میں ہوگا تو وزیر اعظم بنیں گے، اور انتہائی پھس پھسا سا کام ہوگا، بیکار سا کام ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں۔ ورنہ انہوں نے ڈاکٹر فضا اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ وہ کہنے لگے مجھے بھی میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو بھی جان لینا چاہیے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کینڈیڈیچر ہے اس پر اس وقت بھی سوالیہ نشان ہے، اور وہ شاید ریزالو نہ ہو پائے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے دوڑ میں شامل بھی نہ ہو پائیں۔ بہرحال انٹرسٹنگ ہے، میاں صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر آ جائیں، چوتھی بار والا ایک تو ٹھپا لگ جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے حالات میں بہت ہی مشکل بات ہے کہ کوئی 4 بار وزیر اعظم بنے۔ دوسرا، میاں صاحب جو ہیں وہ منصب پہ بیٹھ جائیں، کچھ وقت چلا لیں، اور اس کے بعد وکٹوریس چھوڑ دیں، یعنی پھر میاں نواز شریف صاحب فاتح باہر چلے جائیں، اس کے بعد چاہے جو ہو جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اگر خود چلے جائیں گے تو پھر تو وکٹوریس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ وزیر اعظم جنہوں نے خود اقتدار چھوڑ بھی دیا۔ یہ والا کام میاں نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جو تمام شکوہ تھا اور وہ جو تمام ناانصافیاں ہوئی تھی کیوں نکالا والی، ان کا ازالہ ہو جائے گا، میاں صاحب کی تشفی ہو جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔